ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین و ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے امت کو بخشنا ہو تو پھر تحفے میں رمضان دیا جاتا ہے، اور جب امت نے اپنی بخشش کو طلب کرنا ہو تو پھر وہ امت جو ہے وہ رمضان جیسے مہینے کو پا لیتی ہے، اس میں روزے رکھتی ہے، عبادات کرتی ہے اور اپنے گناہ بخشوانے کی کوشش کرتی ہے۔ یقینی طور پر ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کو ایک دفعہ پھر پایا ہے، اس میں روزے رکھ رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوں گی۔ سامعین ناظرین، ہم رمضان المبارک کے تیسرے اشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے بھی چند ایام گزر چکے ہیں۔ چند ساتیں جو ہیں اس برکت رحمتوں والی باقی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات میں کثرت کریں تاکہ ہم ان عبادات کی رونقیں اور ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ 94 نیوز کا اسٹوڈیو ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین سے آپ براہ راست اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں یہ نشریات دیکھی اور سنی جاتی ہیں۔ تمام محبتوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس پوری نشریات میں پاکستان بھر سے ہمارا دیا ہے ساتھ۔ اس کے علاوہ سامعین ناظرین، آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0546 502 107 پر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ مسائل آپ نے رمضان کے حوالے سے یا ویسے ہی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0326 0502 107 پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ نشریات کر رہے ہیں، اس رمضان المبارک میں بھی ہمارے ساتھ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے بڑے کیسا گزرا رمضان المبارک؟ رمضان مبارک ماشاءاللہ گزر ہی گیا تقریباً، اب تو بالکل چند دن رہ گئے۔ جی بالکل جی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ اسلم صابری صاحب۔ اسامہ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے دوسری نشست ہے آپ کی اس نشریات میں، دوسری ہے ماشاءاللہ۔ اور اسامہ بھائی جو ہے وہ دوسرے بھی ٹی وی چینلز پر ماشاءاللہ سے افطار کی نشریات میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اسامہ بھائی کیا تبدیلی ہے اس ہمارے محبتوں والے چینل میں؟ دوسرے بھی خیر محبتوں والے چینل ہیں، کیا تبدیلی ہے، کیا فرق ہے؟ سر یہ فرق صرف نہیں ہے ماشاءاللہ، میرے خیال سے کوئی فرق نہیں ہے، محبتیں دونوں طرف سے ہی ہیں، دونوں طرف سے ہی ہیں۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہ یہ تھوڑا قریب ہے، اتنا جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی، دور جانا شہر سے باہر وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا سا مشکل ہے جی چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، ہم نے خدا اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ میں تو لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو اسپیس ملے، جس جگہ پر ملے، مائک آپ کے پاس ہو تو خدا اور اس کے محبوب کا ذکر کیا کریں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں جازیب شکیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، کڈز ولا کے ڈائریکٹر ہیں اور بڑے عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں۔ جازیب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ صاحب، کیسا گزرا ہے رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس رمضان کو مزید بہتر گزارے۔ شکیل بھائی کیسے، جازیب شکیل بھائی کیسے یہ رمضان گزارتے ہیں آپ؟ صاحب بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایجوکیشن ادارے سے ہے، کیونکہ اس میں روٹین یہی چل رہی ہے کہ ہم لوگ ٹائم پیریڈ کو بڑا شارٹلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلس اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو ٹائم ٹیبل کو ہے نا وہ مینٹین کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، پھر اس کے بعد نماز، اور یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسکول کے اندر بھی کچھ اس طرح کے معاملات کروائے ہیں کہ اب ہمارا جو نیکسٹ فرائیڈے آ رہا ہے وہ ہم نے نماز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم بچوں کو نماز کے متعلق ساری بتا رہے ہیں باتیں۔ اور پھر لاسٹ جو فرائیڈے گزرا ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ ایسا پوائنٹ نوٹس کیا تھا بچوں میں کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو پراپر نماز کی طرف لے کر آئے، اور آج ادارے کے اندر ہم نے پرائز ڈسٹریبیوٹ کی ہیں نماز کے حوالے سے، جن بچوں نے پورے ویک کے اندر نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے ڈیلی ویجز پہ ہم لوگ جو کام کروا رہے ہیں وہ مکمل طور پر نماز اور روزے کے احترام بچوں کو بتا رہے ہیں، کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ کا دور تھا تو ایک یہودی بچہ جو ہے وہ بازار سے گزر رہا تھا کھانا کھاتے، اس کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا آپ نے، تو یہ واقعہ میں نے بتایا تو ماشاءاللہ کافی پیرنٹس نے مجھے ریمارکس دی کہ سر یہ واقعہ آپ نے بتایا، ہمارے بچوں نے ہمارے سامنے کھانا پینا بند کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم جب رمضان میں بچوں کو بتاتے ہیں تو اس سے بڑا ایج ہوتا ہے، اور والدین اس سے بڑے امپریس ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اس بار جو ہم لوگوں نے چینجنگ دیکھی ہے پیرنٹس میں اور بچوں میں، بچوں نے جو لنچ باکس ہے نا وہ چھپا کے کھانا شروع کر دی ہیں،
رمضان میں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی احترام بچے نہیں رکھ سکتے روزہ, عموماً بچے اس ایج میں نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بچوں نے رمضان کا احترام جو ہے وہ بڑا اس میں کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قابل تعریف بات ہے کہ بچے رمضان کا احترام کریں. چلے جیسی بات. اچھا قاری صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں اور یہ خصوصی طور پر ہماری یہ جو مدارس ہے ان کے اوپر بڑی ایک ذمہ داری ہے اس حوالے سے, کیونکہ ان کے پاس بچہ اس وقت موجود ہوتا ہے جب بچے کی گرومنگ ایج ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ اسکولز والے اور مدارس والے جو ہے وہ بچوں کو میرا خیال ہے پارٹیسپیشن کرنی چاہیے روزے کے حوالے سے بھی اور دوسرے بھی دینی اور دنیاوی معاملات کے حوالے سے. دیکھیں جو اسکول ہیں یا مدرسے ہیں وہ اصل میں ماں کے بعد وہ دوسری تربیت گاہ ہے بچوں کی. اب وہاں پہ جو ان کو ایجوکیشن ملے گی, اس کے علاوہ ایجوکیشن اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. آپ کسی کو علم دے رہے ہیں نا تو وہ علم سیکھ رہا ہے, لیکن جب آپ کسی کو تربیت دے رہے ہیں وہ اور چیز ہے. تربیت کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن میں علم تو بہت زیادہ تربیت نہیں ہوتی ہے, اور کئی بالکل جنہوں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا, تربیت اور اخلاق ایسا ہو کہ آپ کہیں گے یہ ماشاءاللہ کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ پڑھ کے آئے کہ ان کے اچھے اخلاق ہیں. تو اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اداروں میں اکٹھی ہو جائیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی فقدان ہے, لیکن ابھی بتایا کہ جیسے تربیت کی اس کا کتنا اثر پڑا ہے کہ بچے احترام میں رمضان میں آ گئے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے, دوسرے روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں جب بچوں کو سکھائی جائیں گی, بچے کو کہا جاتا ہے قول ہے کہ وہ ایک خالی کاغذ ہے, ایسے ہی اس کے اوپر جو آپ اٹیمپٹ کریں گے وہی ہوگا. ایسے ہی. اچھا دیکھیے جس طرح جادیب نے بھی واقعہ بتایا ہے کہ ہمارے دیکھیے کہ پیغمبر پاک کے دور میں یہ صورتحال تھی کہ یہودی بھی جب بازاروں میں جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے کہ بھائی کھانا پینا نہیں کھانا مسلمان, لیکن ایسی پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹور گئے. لیکن ہم خود جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی بازاروں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہ ریڑھی بان ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے وہ ساتھ وہ انہوں نے وہ چار رہے ہوتے ہیں کچھ. میرا دفتر ہے, میرے دفتر میں دوست آئے تو وہ مجھ سے صلاح ماننے لگے کہ چائے کہ آپ چائے پئیں گے. میں نے ایسے دیکھا کہ نہیں آپ کا تو روزہ ہوگا. اچھا داڑھی رکھی ہوئی ہے تو روزہ, داڑھی رکھی تو آپ کا تو روزہ ہوگا. لیکن وہ اب نا وہ بہانہ ختم ہو گیا جو پچھلے سالوں میں تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے. ہاں وہ دیکھنا چیز بالکل ختم ہے, لیکن یہ بہانہ ہوتا ہے. جس نے رکھنا ہے نا وہ گرمی نہیں دیکھے گا, سردی نہیں دیکھے گا, وہ لمبا ہے یا چھوٹا ہے. یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے. بہت سارے دیکھیں صحت مند بھی ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, فہم بھی فارغ بھی ہیں, لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے. میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں نا مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی نفل فرض کے برابر ہو گیا, فرض بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, عبادات میں آسانی ہو گئی, لیکن ان لوگوں کے مجھے لگتا ہے دل پہ نا مہر لگ چکی ہے. رب تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے کہ مثلا ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی روزہ رکھو, اس کی اتنے فرائض اتنے ثواب ہے, لیکن پھر بھی نا وہ لوگ اس حوالے سے اس طرف راغب بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. ہمارے اندر نا دنیا کی محبت جو ہے نا وہ رچ بس گئی ہے نا. اب جیسے کہ رمضان المبارک میں کہیں پتہ لگ جائے نا یہاں سے 100 کلومیٹر دور بھی سیل لگی ہے تو ہم شاید اس میں ہزاروں کا پیٹرول چلے جائیں گے کہ یا سیل لگی ہے تو وہاں سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن یہ جو اللہ پاک نے سیل لگائی ہے اس کا آج ہمیں شاید وہ نہیں اندازہ کہ کتنا اس کا فائدہ, یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی. لیکن یہ جو باتیں یہ کسی مولوی کی گڑی ہوئی نہیں ہے, کسی دانشور کی گڑی ہوئی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں, تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. ٹھیک, بالکل جی. اسامہ اسلم صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام سنتے ہیں. پھر آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بالخصوص طاق راتوں کے حوالے سے ہے, کیونکہ آگے کچھ طاق راتیں تو گزر چکی ہیں, تو ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہم مولانا صاحب سے جو ہے وہ آپ تک آپ کی سماعتوں تک جو ہے وہ طاق راتوں کی فضیلتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اسامہ صابری صاحب سے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں. سب مائک دے دیجیے گا. کون سا کلام سنائیں؟ جی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام بہت ہی خوبصورت, اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دل میں کسی کو اور سبحان اللہ بسایا نہ جائے گا, سلامت رہے ماشاءاللہ. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور
بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. اور بڑی پیارا شعر ہے. وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ اسامہ بھائی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور یقینی طور پر سامعین و ناظرین میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ مومن کا ایمان جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال و جان اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے وہ پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے الفت نہ کرے مودت نہ کرے اور یقینی طور پر جو ہے وہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے کہ قسم میں اکثر سوچتا ہوں کہ اصحاب جو ہے وہ ان کے لیے رسول پاک سے محبت کرنا بڑا آسان تھا انہوں نے وہ بہاریں دیکھی مسجد نبوی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے وہ ساری چیزیں دیکھی بڑا ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جان دینا بھی بڑا آسان کام تھا لیکن ہم لوگوں نے صرف قصے سنے ہیں معجزات سنے ہیں یہ سنا ہے کہ پیغمبر پاک کی زلف ایسی تھی پیغمبر پاک کا پسینہ جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کی جو مہک تھی وہ خوشبو سے اس کی خوشبو جو تھی وہ گلاب کی پنکھڑیوں سے جو ہے وہ زیادہ تھی. تو دیکھیے ہم لوگوں کی الفت کا یہ محور ہے کہ ہم یہاں پر بھی اس وقت بھی کہ اتنی 100 سال گزر گئے ہیں اب بھی اگر ہمیں کوئی اپنی بھی جان دینی پڑے تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کرتے. تو ان لوگوں کا ایمان کیسا ایمان ہوگا؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم بھائی نہیں ہیں آپ کے نہیں آپ تم میرے صحابہ ہو دوست ہو ساتھی ہو بھائی نہیں ہو. بھائی کون ہے؟ فرمایا میری امت کے جو لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہیں. وہ کیوں ہیں کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے لیکن انہوں نے مجھے بغیر دیکھے جو ہے مجھ پہ ایمان لائے ہیں. انہوں نے جبریل امین کو نہیں دیکھا قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا
انہوں نے مجھے نہیں دیکھا, انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا, انہوں نے معجزات و کرامات نہیں دیکھا, پھر بھی ایمان لائے, تو جو بعد میں آنے والے وہ میرے بھائی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے نا اللہ پاک نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد والے امت کے لوگ میرے بھائی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اصحاب ہی تھے جو حضور کے قابل تھے قربانی دینے میں. ہم شاید ہوتے تو ہم بھاگ جاتے, ہم بھاگ جاتے, کیا پتہ. ہم تو آج بھی مطلب کہ من نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے. تو وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جیسے ہی کان میں آواز پڑتی کہ بس نبی نے فرما دیا ہمارا مال, ہماری جان, ہماری اولاد سب قربان, اس کے آگے کچھ نہیں. قاری صاحب ابھی بھی خیر ان معاملات میں ہمارا جذبہ ایمانی بھی میرے خیال سے اتنا ہی ہے. مثلاً ہم بھی اگر کوئی اس طرح کا موقع ہے تو ہم بھی کوئی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے. دیکھیں وہ قربانی وہ بات کہیں اور نکل جاتی ہے. جیسے کہ وہ ایک بات ہے نا کہ اگر والد کہے نا کہ بیٹے کو پانی پلا, ٹھیک ہے, وہ بس نعرہ لگائے گا جی ابو جی زندہ باد, ابو جی زندہ باد, پانی نہیں پلائے گا. اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ ہمارا حال یہی ہوا ہے. ہم تو نعرے تو بڑے لگاتے ہیں جی ایسے ایسے, لیکن ہم تعلیمات پہ عمل نہیں. ہماری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے اسی جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے, اس کو قبول فرمائے. اچھا جی, ہمارے ساتھ جازیب بھائی بھی موجود ہیں. جازیب بھائی سے بھی, کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کی بھی باتیں بڑی اہم ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی رمضان کی نشستوں میں ایسے لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں, ایسے لوگوں کو متعارف کروائیں جن کی الفاظ, جن کے جو سوچ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس رمضان کے مہینے میں, اس نشریات میں جو ہے وہ باعث سے تحفہ ہوں. اچھا جازیب بھائی, مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ نے, یعنی کہ ویسے تو ہمارے 11 ماہ ہی پریکٹس کے ہوتے ہیں, رمضان المبارک میں ایسی کیا تبدیلی آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عبادات کی طرف چلے جاتے ہیں, اور بچوں کو بالخصوص جو ہے وہ اس ماہ میں مولڈ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے؟ تو بھائی آپ کی بات 11 ماہ کی جو ہے وہ بھی اچھی ہے, لیکن اس ماہ میں نا ایک نیچرلی قدرتی طور پر ہمارے گھروں میں ہمارا جو ایریے کا انوائرمنٹ ہے, اور ہمارے سٹیز میں ایون کہ پوری دنیا کے اندر نا انوائرمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. جو اسلامک ہے نا ان کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. ہم لوگ پہلے سحری نہیں کرتے عام دنوں میں, ہمارا سب سے پہلا ہے جو ہوتا ہے ہم سحری شروع کر دیتے ہیں. اور جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا, عموماً چلیں بعد کی بات تو نہیں کرتے, اب شاید آخری عشرہ ہے تو لوگ سحری کر کے سو بھی جاتے ہیں, لیکن شروع کے جو دن ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے, بچوں میں بڑوں میں عبادات کا جو شوق ہوتا ہے نا, ذوق ہوتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. یہ نیچرلی ہے. اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے انوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں اس چیز پہ رمضان المبارک میں. اب عموماً گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں, یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے نا, یہ معمول بنا لیتی ہیں. اب عموماً میرے ایسے والدین سے بھی رابطے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر میں نے 8 قرآن پاک مکمل کر لیے, میں نے 10 قرآن پاک مکمل کر. اب جو بچہ سکول کی روٹینز کے بعد گھر جا رہا ہے, اور وہ جب سکول آ رہا تھا اور جب گھر جا رہا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں تو قرآن پاک لے کے بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیز اس بچے میں ڈائیورٹ نہیں ہوگی؟ آٹومیٹیکلی جب وہ ظہر کی نماز یا عصر کی پڑھے گا نا, وہ کہے گا یار میری والدہ نے پڑھا ہے نا, تو میں بھی دیکھوں اس میں کتنا ہے. تو یقین جانے کہ یہ جو نیچرلی ہے نا, ایک نیچرلی ہے بچوں کے اندر جو ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر جب ہمارے پاس بچہ سکول میں آتا ہے تو ہم اسے بار بار موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا رمضان المبارک ہے, اس کا احترام کرنا ہے, روزہ رکھیں, نماز پڑھیں. اب ایون کہ ہم لوگ سکول میں جو ہے نا ڈیلی ویجز پہ ہمارا ایک ٹارگٹ چل رہا ہے کہ میں نے ہر بچے کو ٹارگٹ کیا 200 ٹائمز جو ہے نا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے پہلے پیریڈ میں. آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, آپ نے 200 ٹائمز جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنا ہے. اب ہم یہاں پہ پیریڈ کی ڈیوریشن کم کر دیتے ہیں, پھر 1 سے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہمارا مسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بزم ادب ڈیلی کرنا ہے. اب بزم ادب میں کیا ہوگا, ہم لوگ سب سے پہلے استغفار کی تسبیح کروائیں. اب جس طرح آخری عشرے کی جو تسبیحات ہیں نا, ہم نے وہ لازمی کروانی ہے بچوں سے. اب سیکنڈ عشرے میں اور فرسٹ عشرے میں جو تسبیحات چلتی رہی ہم نے وہ کروائیں. اور ایون کہ ہمارے پاس اس بار بڑا اچھا ایجایا, ہم نے جو شعبہ حفظ شروع کیا تھا لاسٹ ایئر, اس بار 17 دنوں کے اندر ہمارے پاس 4 سے 5 بچوں نے آدھا پارہ حفظ کر لیا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینجنگ ہے نا, یہ ہمارے ادارے کی وجہ سے نہیں آئی, یہ ان کے اندر نیچرلی طور پہ ان کے گھر کی وجہ سے آئی. تو یہ جو چینجنگ ہے نا 11 مہینوں میں اور اس 1 مہینے میں, یہ فرق آ جاتا ہے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کا ہے, آپ کے ٹیچرز کا ہے, اور آپ کے انوائرمنٹ میں چینجنگ کا ہے. اگر 11 ماہ رمضان رہے تو ہمارے 11 ماہ ہی ایسے گزریں گے
میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے گزریں گے، کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں جب ایک چیز کی زیادہ چیز میسر ہو جائے نا ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. تو رمضان المبارک جب آتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے بچے، ہمارے والدین اور پھر ہم خود ٹیچرز، ہماری روٹین کا سکیجول تھوڑا سا شارٹ ہو جاتا ہے. ہماری خود کی لگن ہوتی ہے، اچھا روزہ رکھا ہوا ہے یار 5 نمازیں تو مکمل پڑھیں. ایون کہ ہماری کوشش ہوتی ہے سحری سے پہلے تہجد بھی ادا کر لیں تاکہ تہجد کی نماز بھی ہو جائے، ہم کیونکہ اٹھے ہوئے تو ہیں. تو جب یہ معمول ہمارے گھر کے بچے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں دیکھتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ٹوٹلی طور پہ ہمارے بچوں میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں اور یہی ہمارے مستقبل کا جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی. ہمارے بچے انہی چیزوں سے سیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل جی. جاذب بھائی سے مزید بھی گفتگو جاری رہے گی. مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور سب طاق راتوں کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا احترام کیا ہے اور ہمیں یہ ان طاق راتوں میں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک کی جو آخری طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں بلکہ رمضان کی تو ہر رات میں ہر منٹ میں فضیلت ہے، ہر جو لمحہ ہے وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. اور پھر اس میں جو طاق راتوں میں جو فضیلت آئی ہے وہ شب قدر کی وجہ سے آئی ہے کہ ان طاق راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس لیے کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور اس رات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور ایک جگہ اس قدر کی جو رات ہے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے کہ اس رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. رمضان کے ساتھ قرآن کو بہت بڑی مناسبت ہے اور رمضان میں روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت قرآن کی ہے کہ روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے، اس کے بعد سیکنڈ پہ سب سے بڑی عبادت قرآن ہے. اب قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کہتے کسے ہیں؟ قدر کا جو اصل معنی ہے مفسرین نے کیا ہے عظمت و شرافت ہے، کہ اس رات کی بہت قدر ہے، عظمت ہے اور اس رات کو بہت شرف حاصل ہے کہ جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے وہ شرف سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور ایک بہت پیارا معنی امام ابوبکر الراق نے اس کا کیا ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص جو اس رات کے آنے سے پہلے بڑا بے قدرہ تھا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے معاصی کی وجہ سے، اپنے لاپرواہی کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھے ہوئے تھے. پھر یہ رات آئی، اس نے اس رات کو پا لیا، عبادت کی، اب وہ صاحب قدر ہو گیا. وہ جو پہلے بے قدر تھا وہ اب صاحب قدر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ لیلۃ القدر ہے اور بڑی قدر کرنے والی رات ہے کہ اس کی جو ہے نا چاہے عربی کے لحاظ سے چاہے اردو کے لحاظ سے کوئی معنی لے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس وقت ہم اس رات کو پا لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، ہمیں اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہ اس رات کی ایک اسپیشل دعا ذکر کی ہے کہ اللہم انک عفو، کہ اے اللہ کہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے بھی یا اللہ تو بخش دے. اور اس رات میں آگے اب کیا فرمایا ہے قرآن پاک کی آیت میں کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. اب وہ بہتر کتنی ہے؟ وہ 2 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. دیکھنا یہ تو قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خیر کے الفاظ ہے کہ بہتر ہے، اور وہ کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ کتنی بہتر ہے. وہ 2 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے، 6 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے. اب اس رات کی عبادت کا دیکھنا آپ تعین کریں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کو، صحابہ کو حوصلہ ہو گیا. ہوا کیا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کا ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو دن میں جہاد کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا. اور مسل 80 سال اس نے یہ عبادت کی، مسلسل 80 سال. صحابہ کو بہت رشک ہے کہ کاش
ہم تو اتنی کر ہی نہیں سکتے, ہمیں تو عمریں اتنی نہیں ہیں. عمر اتنی نہیں ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی, 300 سال 200 سال, 300 350 سال کا کوئی فوت ہو جاتا. تو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا, وہ مائیں بیان کرتی تھی کہ بچے کی تو ابھی آنکھ دنیا دیکھی نہیں اس نے, تو دیکھی نہیں ہے, یہ تو فوت ہو گئے, تو 300 سال تو عمر ہی کوئی نہیں. تو اب جب وہ واقعات اس طرح کے صحابہ کے سامنے آتے تھے, وہ اس چیز سے بڑا رش کرتے تھے, کاش ہماری عمر بھی اتنی ہوتی کہ ہم بھی اتنی دیر عبادت کرتے. کئی واقعات پڑھنے میں جب ملتے ہیں کہ 100 سال ایک سجدے میں گزار دیا کرتے تھے, تو صحابہ کو بڑا رشک آتا تھا. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ تعجب کرنے لگے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے نا 80 سال تک اس نے دن میں جہاد کیا, رات کو عبادت کی تسلسل کے ساتھ, تو اس وقت جبرائیل امین اسلام آئے, انہوں نے یہ آیت جو ہے نا وہ نازل کر دی کہ پریشان نہیں ہونا کہ ایک رات ہے کہ تم اس ایک رات کی عبادت کر لو گے, تم ان کی 80 سال کی عبادت سے بڑھ جاؤ گے. تو اللہ پاک نے یہ ایک رات میں ہمیں اس قدر اجر دے دیا کہ جو بنی اسرائیل پہلے امتوں کو کوئی بھی شخص امتی 80 سال عبادت کرتا, تو اللہ پاک نے عمر ہماری کم کر دی, لیکن اس عمر میں اجر اللہ پاک نے ہمارا بڑھا دیا. جیسے قرآن پاک میں کہ تم نمازیں تو ہم 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا, ایسے ہی ہے, تھی تو 50 ہی لیکن کم ہو گئی. اللہ پاک نے نمازوں کی تعداد کم کی, ثواب وہیں پہ رکھ دیا کہ امت سے اتنا ہوگا نہیں نا. اور اسی رات میں اب آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, یہ فرشتے جو ہیں نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں, زمین پر اترتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ذکر میں مشغول ہے, اپنا اللہ کے ذکر میں اور نیک کام میں مشغول ہے, تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہے, وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس کو بخش دے, یہ تیرے لیے جو ہے نا اس رات اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا تھا. تو یہ اصل میں ہے ہی قدر والی رات ہے کہ اس رات کے جتنے اعمال ہیں ہمیں وہ بڑی دھیان سے کرنے چاہیے, قدر سے کرنے چاہیے. باقی اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ بندہ کہ آج قدر کی رات ہے تو آج ہم اس طریقے سے عبادت کریں گے. عبادت وہی ہے جو عام روٹین میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے. دیکھیں نا, وہ بات یہی ہے کہ خاص عبادت نہیں ہے, صرف ایک یہ حدیث, وہ تو کبھی پڑھ لیں, رمضان میں پڑھیں, شب قدر میں پڑھیں, یا رمضان کے بعد پڑھیں. اب یہ ایک جو صرف روایت ملتی ہے عمل کی حضرت عائشہ سے, وہ یہی دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ جس کو شب قدر کی رات مل جائے وہ اس دعا کا اہتمام کر لے, اس دعا کی تسبیح پڑھ لے, اس کے معنی پہ غور کر لے اور اس پر عمل کر لے. ایک چیز ہمیں جو ملتی. باقی عبادات جو ہیں, اب دیکھیں کوئی بھی شخص عبادت کرتا ہے, اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اعتکاف بیٹھنے لگے, ہم کون سی عبادت کریں, یا شب قدر آ گئی ہم کون سی عبادت کریں, یا رمضان آ گیا ہم کون سی عبادت کریں. عبادتیں وہی ہیں, بس اس کو اپنے معمول میں لے کر آنا ہے. اب دیکھیں نا, اب ایک شخص مسجد میں جا رہا ہے, اب مسجد میں جا کے وضو کر کے اس نے بیٹھنا ہے, لیکن اگر وہ تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لے, وہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں جائے, وضو کر کے بیٹھے بغیر 2 نفل پڑھ کے پھر بیٹھ جائے, تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. آپ اس کو غور کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں جب جنت میں گیا, میں نے تیرے قدموں کی آواز کو وہاں سنا ہے, تو کون سا عمل کرتا ہے؟ کہ میں کوئی خاص کوئی عمل نہیں کرتا, بس میں جب مسجد جاتا ہوں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے بیٹھتا ہوں, میں تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہے. اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, یہ بس روٹین میں لے کر آنا ہے. اب اسی طرح جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اٹھے تو ہم ہوتے ہیں جیسے حضرت نے ذکر کیا, ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھ لیں. فرمایا کہ اس فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ جو ہے نا وہ مشقت کا وہ اندیشہ نہ ہوتا, فرض نماز اس کو قرار دیا جاتا کہ عاشقوں کی نماز ہے, کہ اس وقت بس اللہ پیغمبر پاک پہ میرے خیال ہے مجھے ایسی تو نہیں ہے, لیکن مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ پیغمبر پاک پر تہجد کی نماز فرض تھی, ان پر فرض تھی, امت پر نہیں ہے, ان پر فرض تھی. اب اس کے بعد آپ اشراق کی طرف آ جائیں کہ اب صبح صادق کے بعد, طلوع فجر کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو گیا. اب اشراق کی کوئی بندہ نفل پڑھ لیتا ہے, وہ رمضان میں پڑھ لیتا ہے, وہ اعتکاف میں پڑھ لیتا ہے, اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ فرمایا کہ جو اشراق کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے اس کو ایک مکمل حج عمرے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ, مکمل حج عمرے کا. حضور نے یہ لفظ 3 مرتبہ, مکمل حج عمرے کا ثواب ہے. کبھی بھی پڑھ لیں,
اشراق کے وقت کبھی پڑھ لے، رمضان میں پڑھے یا غیر رمضان میں پڑھے، اشراق کے نفل پڑھ لیتے مکمل حج عمرے کا ثواب ہے. لیکن اگر بندے کو کرنا پڑ جائے تو پھر حج کرنے بڑا مشکل کرنا بڑا مشکل ہے، مشقت والا کام ہے نا. اب پھر اوابین کی طرف آ جائے، مغرب کے بعد 6 نفل پڑھ لے، 2 نفل پڑھ لے، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو جاتا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، کوئی خاص عبادات نہیں ہے، عبادات وہی ہیں لیکن اپنے معمول میں لے کر آ جائیں. ہم تو جو ہے نا والے نہیں آ رہے انسان اصل میں مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم نا وہ دین سے بھٹک گئے ہیں کافی زیادہ نا. دیکھیں اب ہمیں محل نظر آئے گا تو پھر ہم پڑھیں گے. یہ تو نظر نہیں آ رہی وہ پھر وہ ہمارے مشکل ہو گیا. یقین کی خرابی ہے نا کہ ہمیں وہ یقین نہیں آ رہا کہ حضور نے فرمایا. اب یہ چیزیں ہمیں یقین کی ہے، بات جب یقین کی ہے، ہاں حضور نے فرما دیا تو یقینی طور پر یقین کی بات ہے. اور دیکھیے یہ ہم تھوڑے بہت ہنسی مذاق جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ افطار کی نشریات میں کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو بوسٹ اپ ڈوز بھی مل سکے. اسامہ اسلم صابری صاحب موجود ہے. اسامہ بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی مائک میں. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، سبحان اللہ. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے. کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے ہوتے. تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میرے پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے ہوتے. اور تو کبھی تو میری خبر لیتا، تو کبھی تو میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں گھر کیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو
تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے. سبحان اللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کہ میں ذرہ ہوتا اس مٹی کا اور تیرے قدموں کو چومتا ہوتا. سامعین ناظرین, ہمارے جان مال قربان پیغمبر پاک کی ذات پر, اور یقینی طور پر جیسا کہ آج کے اس پروگرام میں بھی, آج کی اس نشست میں بھی ذکر ہوا ہے کہ سامعین ناظرین اصحاب نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے فروغ کے لیے, اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے. اور قربان جاؤں بلال حبشی پر کہ کوڑے بھی کھائے اور پھر بھی جو ہے وہ مکرے نہیں. تو یہ ہے کہ صحاب کی بڑی قربانیاں, ہمیں تو اسلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھالی میں رکھ کر مل گیا ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں. تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے فروغ کے لیے آگے کام کریں, اس کی تشہیر کریں, اور جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی دین کے کام, دنیاوی کام تو چلتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالا کریں. جزیر بھائی موجود ہے. جزیر بھائی, افطار کا وقت انتہائی قریب ہے, ہم وقت افطار میں بھی داخل ہونے والے ہیں, چند لمحوں بعد افطار کا بھی وقت ہوگا. تو رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو؟ میں طاہر بھائی رمضان کے حوالے سے ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ہمیں ایسا فیل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے. زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی رحمتیں جتنی برکتیں ہم اس سے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں, جتنی عبادات کر سکتے ہیں کر لیں. ہمارا شیڈیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سارا سال کام کرتے ہیں, سارا سال محنتیں کرتے ہیں, سارا سال ہم اچھے سے اچھا کماتے ہیں, لیکن یہ منتھ جو ہوتا ہے, یہ ایک ماہ جو ہوتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کر دیں, اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے اس رب ذوالجلال, اس آقائے دو جہان سرور دو عالم کی ذات کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیں, کہ ہم ان کی عبادات, ان کی تعریفیں, ان کے الفاظ, ان کو ہی یاد کیا جائے. زیادہ سے زیادہ ہماری روٹین اچھی ہو جانی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں کسی چیز کی لالچ ہو جاتی ہے نا, تو ہم زیادہ, جب سیزن آتا ہے نا کسی بھی چیز کا, جیسے اب ٹیلرز وغیرہ کا, درزیوں کا سیزن ہے یہ, تو رمضان میں نا برکتیں رحمتوں کا نزول بڑھا دیا جاتا ہے. ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے, کہیں جگہ پہ ہے ڈبل کر دیا جاتا ہے, تو بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لالچی بن کر نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جتنا سمیٹ سکتے ہیں وہ حاصل کر لیں, اور اس میں تو قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ ٹیلر کے بچوں کی آدھی فیس لیا کریں نا, وہ بھی پھر کم پیسے لے گا آپ سے. بات ہے طاہر بھائی کہ صرف سمپلی ہے کہ جس طرح میں نے مثال دی ویسے تو ہر طرف سیلز بھی لگ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ رمضان میں جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات بھی اپنے رزق میں جو ہے وہ اضافے کی دعا مانگتے ہیں, تو برائے کرم جو ہے وہ افطاری میں کم کھایا کریں. تو یہ ہے کہ دیکھیے مولانا صاحب, ہم اکثر اپنی جو اسکول کی کتب ہے اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ شیاطین کو جب اس ماہ میں قید کر دیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے دین کے کاموں میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور جس طرح جزیر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہر کام بڑی آسانی کے ساتھ اسی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ شیاطین کی جو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہ ڈی موٹیویٹ کرنا یا ہمیں بھٹکانے والا کام جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی اس وقت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک وہ نفس جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ چل رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی جو ہے وہ ہمت دے. اور مولانا صاحب, ہم نے وہ پچھلے دنوں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ علماء اکرام جو تھے اور جو ولی اللہ تھے وہ تو کئی ماہ پہلے جو ہے وہ رمضان کی تیاری بھی کرتے تھے, اور پوری زندگی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہتے تھے پورا سال. یعنی کہ رمضان گزرا ہے تو ان کی دعا میں شامل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور رمضان جو ہے وہ جو ہے نا جی پورا سال رمضان کی کشمکش میں رہتے تھے. جب رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے دعا کرتے تھے یا اللہ رمضان نصیب کر دے, جب رمضان نصیب کر دیا پھر 6 ماہ شکر کرتے تھے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے رمضان ہمیں دے دیا. تو ان کا پورا جو سال گزرتا تھا نا وہ رمضان کی یا شکر میں گزرتا تھا یا رمضان مانگنے میں گزرتا تھا. ایسے ہی ہے رب کا مہینہ جو ہے. جی بالکل. سامعین ناظرین, منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. انتہائی خوش نصیب ہم لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اس روزے کو پایا ہے.
اور ان تمام حلال چیزوں سے باز رہیں ہیں جس کا رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا. آپ افطار کا وقت قریب ہے, آپ جو ہے وہ افطاری کریں. باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا. کل انشاءاللہ پھر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. تب تک کے لیے مجھے, ہمارے معزز مہمان مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو, اسامہ اسلم صابری صاحب کو اور جازیب شکیل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.